IMF کے ساتھ ہونے والے ایگریمنٹ پر خوشیاں منانا تو دور کی بات، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس ایگریمنٹ کا کیا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ شاید آپ کو یہ علم نہ ہو کہ اس ایگریمنٹ کے بعد پاکستان IMF سے قرض لینے والے ممالک میں، یعنی IMF کی تاریخ میں جن ممالک نے IMF سے قرض لیا ان میں پاکستان ترقی کرتے کرتے چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر یوکرین، دوسرے نمبر پر ایجپٹ اور پہلے نمبر پر ارجنٹینا ہے۔ ارجنٹینا اور ایجپٹ کے حوالے سے شاید آپ جانتے ہوں کہ ان ممالک کی معاشی بدحالی کی وجہ سیاست میں فوج کی مداخلت تھی، لیکن یوکرین کے حوالے سے شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یوکرین 8.25 لاکھ آرمی اور دنیا کے تیسرے نیوکلیئر آرسینیل والا ملک تھا، لیکن 1996 میں کیونکہ یوکرین کی مالی حالات بہت خراب ہو چکے تھے سو اسے ایک ایگریمنٹ کرنا پڑا جس کے تحت اسے اپنے تمام نیوکلیئر ایسٹس جو تھے ان سے دستبردار ہونا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ مالی طور پر بین الاقوامی برادری سے جو توقع وابستہ کیے ہوئے تھا وہ پوری نہیں ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بہران ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان بھی یوکرین کی طرح کا ایک ملک ہے، پاکستان کے مالی حالات بھی بے حد خراب ہیں، پاکستان کے پاس بھی ایک بہت بڑی فوج ہے اور پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ دنیا میں ایک ادارہ ایسا ہے جس کا نام انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس ہے، جو ایک گلوبل پیس انڈیکس بناتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے امن کو کن ممالک سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ یہ فہرست 23 امور کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے، جنہیں 3 عنوانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، نمبر 2 آن گوئنگ کانفلکٹ، یعنی جو باہمی جھگڑے اس ملک میں جاری ہوتے ہیں، اور نمبر 3 ملیٹرائزیشن۔ اور ان تینوں یہ جو ہیڈنگز ہیں جن کے اندر یہ 23 امور رکھے گئے ہیں، ان کی آؤٹ کم کیا ہوتی ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ کس ملک میں پولیٹیکل ٹیرر کتنا ہے، نمبر 2 کس ملک میں یہ جو باہمی جھگڑے ہوتے ہیں ان سے مرنے والوں کی تعداد کیا ہوتی ہے، اور نمبر 3 کس ملک میں مرڈر ریٹ یعنی قتل کی شرح کیا ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے کوئی دقت ہوگی اگر آپ پاکستان پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹیرر ہے یعنی سیاسی دہشت ہے وہ کس قدر پھیلائی جا چکی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں جو باہمی تنازعات ہوتے ہیں اس سے کتنے لوگ مرتے ہیں، اور مرڈر ریٹ ہمارے یہاں کیا ہے یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان جن مالی حالات سے گزر رہا ہے وہ کتنے ابتر ہیں، اور پاکستان کی حکومتیں ان حالات کو بہتر بنانے میں لگتا ہے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اتنے برے مالی حالات میں جو چیئرمین سینٹ موجودہ اور پرانے ان کے لیے جو مراعات منظور کی گئیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور آزاد کشمیر میں اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے ماں سوائے جو 4-6 اپوزیشن کے اراکین ہیں باقی تمام کے تمام کو وزیر اور مشیر کیوں بنایا گیا، جبکہ اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم بھی کرنا پڑی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے کی جتنی توقع ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا امکان ہے کہ یہ حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بین الاقوامی برادری آپ کو یہی کہے گی، جس کی اینٹیسپیشنز بھی ہو رہی ہیں، ساری دنیا یہ بات جانتی ہے، صرف ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ پھر پاکستان کو یہ کہا جائے گا کہ جی آپ تو کیونکہ دنیا کے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں 17ویں نمبر پر ہیں، آپ سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے، سو آپ مالی طور پر بھی بہت کمزور ہیں، تو آپ کو ہم مالی طور پر اسی صورت میں سہارا دے سکتے ہیں کہ آپ یوں کیجئے کہ آپ اپنے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ یوکرین کی طرح ان سے دستبردار ہو جائیں۔ تو پاکستان کے پاس کیا آپشن رہے گی؟ وہی جو یوکرین کے پاس تھی کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بہران ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب بین الاقوامی برادری اس طرح کے ایگریمنٹ کے ذریعے جیسا یوکرین کے ساتھ کیا گیا آپ کو آپ کے نیوکلیئر آرسینیل سے فارغ کرے گی، تو اس کے بعد
وہ آپ کو خطرناک ترین ممالک کی فہرست سے بھی نکالنے کی کوشش کرے گی تاکہ آپ سے دنیا کے امن کو خطرہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس گڑھے میں گرنے سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پچھلے 1 سال سے دکھائی دے رہا ہے، یہ کرنے کے بعد دراصل آپ اس گڑھے میں گریں گے۔ اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا اور یہ جس روش پر آپ چل رہے ہیں اس کو خیر آباد نہ کہا تو یقین مانیے کہ آپ کا حال وہی ہوگا جو یوکرین کا ہوا، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔